بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس سے درخواست کی، اے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، میں نے سنا ہے کہ آپ تمام حیوانات کی بولیاں جانتے اور سمجھتے ہیں، اور جب جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کا مطلب بہت اچھے سے سمجھتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے بھی یہ فن سکھا دیجئے تاکہ میں بھی جانوروں کی بولیاں سمجھ سکوں اور خدا جل جلالہ کی معرفت حاصل کر سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نور بصارت سے اس آدمی کے دل میں پوشیدہ اصل بات دیکھ لی اور اس سے کہنے لگا، اے نوجوان، اس خیال خام سے باز آ جاؤ، اس میں بہت سے خطرے ہیں۔ جانوروں کی بولیاں سیکھنے سے خدا جل جلالہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے اللہ جل جلالہ سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو بہت سمجھایا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے جس بات سے منع کیا جاتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ اس نوجوان نے موسیٰ علیہ السلام کی بہت منت سماجت کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پاک پروردگار، تو بڑا بے نیاز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی عقل و خرد پر شیطان نے قبضہ جما لیا ہے۔ اے پروردگار، تو ہی مجھے بتا میں کیا کروں؟ اگر اس نوجوان کو جانوروں کی بولیاں سکھا دوں تو یہ بات اس کے حق میں بالکل بھی بہتر نہیں ہوگی، اور اگر نہ سکھاؤں تو اس کا دل تو صدمے سے چور ہو جائے گا۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم نوجوان کی خواہش پوری کرو، کیونکہ ہم کسی کی بھی دعا رد نہیں کرتے۔ اللہ جل جلالہ کا حکم پانے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ایک بار کوشش کرتا ہوں کہ یہ نوجوان اس خیال سے باز آ جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے نہایت ہی شیرین اور نرم لہجے میں سمجھایا کہ خدا جل جلالہ نے اجازت تو فرما دی ہے، اب تیری خواہش خود بخود پوری ہو جائے گی، لیکن تیرے حق میں بہتر یہی ہے کہ تو یہ خیال اپنے ذہن سے باہر نکال اور اللہ جل جلالہ سے ڈر، کیونکہ یہ پٹی تجھ کو شیطان نے پڑھائی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس سے تو سینکڑوں آفتوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس بات نے اس آدمی کے دل پر صرف اتنا ہی اثر کیا کہ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں باقی تمام جانوروں کی بولیاں سیکھنے سے باز آتا ہوں، لیکن کم از کم مجھے 2 جانوروں کی بولیاں تو آپ سکھا دیجئے۔ ایک میرے مکان پر پہرا دینے والے کتے کی بولی اور دوسری میرے گھر میں پالتو مرغے کی بولی۔ بس میرے لیے ان 2 جانوروں کی بولیاں سمجھ لینا ہی کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اچھا جا، آج سے میں نے اللہ جل جلالہ کے حکم سے تجھے ان 2 جانوروں کی بولیاں سمجھنے کا فن عطا کر دیا ہے۔ وہ نوجوان خوشی خوشی گھر آیا اور اگلے دن مرغ اور کتے کی باتیں سننے کے لیے دروازے کے قریب کھڑا ہوا۔ گھر میں کام کرنے والی خادمہ تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ایک کپڑا لیے دروازے پر آ گئی، جس میں رات کا بچا کچا روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ خادمہ نے وہ کپڑا جھاڑ کر وہ روٹی کا ٹکڑا باہر پھینک دیا تو وہ مرغ پڑپڑاتا ہوا آیا اور روٹی کا ٹکڑا اپنی چونچ میں اٹھا لیا۔ پہرا دینے والا کتا مرغ سے کہنے لگا، اے مرغ، تو بڑا لالچی ہے، تو دانہ چکھ کر بھی اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، یہ باسی روٹی کا ایک ٹکڑا جو ہمارے حصے کا تھا وہ بھی تو نے اٹھا لیا۔ مرغ نے کتے کی بات سن کر کہا، تو اس باسی روٹی کے ٹکڑے کا غم کیوں کر رہا ہے؟ تو تھوڑا صبر سے کام لے، تیرے لیے اللہ تعالی جل جلالہ نے بہترین نعمت مقرر کی ہے۔ ہمارے مالک کا جو چہیتا گھوڑا ہے وہ کل مرنے والا ہے، پھر تو پیٹ بھر کر اس کا گوشت کھا لینا، اور یوں اللہ تعالی جل جلالہ تجھے بغیر کسی کوشش اور مشقت کے رزق عطا کرے گا۔ اس نوجوان نے مرغ کی بات سن کر فوراً وہ گھوڑا لیا اور بازار میں جا کر اسے فروخت کر دیا اور خوشی خوشی اپنے گھر واپس آیا۔
अगले दिन फिर उसी खादमा ने दस्तरखान झाड़ा तो रोटी का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा। तो फिर उस मुर्गे ने वो रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच में फिर उठा लिया। वो कुत्ता मुर्ग से कहने लगा, ए मुर्ग, तू बड़ा ही चालाक और धोखेबाज है। तूने तो कल कहा था कि मालिक का घोड़ा मर जाएगा, फिर तू पेट भरकर खा लेगा, लेकिन घोड़ा तो मरा ही नहीं बल्कि मालिक ने उसे बाजार में बेच दिया। मुझे तो लगता है कि तू असली झूठा है, सच तो तू कभी बोलता ही नहीं। मुर्ग झूठा नहीं था, वो सब कुछ जानता था। वो कहने लगा, तू खामखा गिले शिकवे करता है, घोड़ा मर चुका है, यहाँ नहीं तो दूसरी जगह मर गया। हमारे आका ने घोड़ा बेचकर खुद को नुकसान से बचा लिया और अपना नुकसान दूसरे के गले पर डाल दिया। लेकिन तू परेशान ना हो, इंशाल्लाह उसका ऊंट मरने वाला है, फिर तुम पेट भरकर उसका गोश्त खा लेना। नौजवान ये सुनकर फौरन ऊंट के पास गया, उसे खोला और बाजार में फरोख्त कर दिया और इस तरह वो जानवर के मरने के सदमे और रकम के नुकसान से बच गया। वो दिल में बहुत खुश था कि जानवरों की बोलियां समझकर तो वो बहुत ही फायदे में रहा। कुत्ता मुर्ग से फिर बोला, तू बड़ा ही झूठा है, झूठ बोलने में आखिर तुम्हें मजा ही क्या आता है। मुर्ग कहने लगा, मैं झूठ नहीं बोलता। मालिक ने वो ऊंट फरोख्त करके पैसे जेब में डाल दिए और वो ऊंट जिस बदनसीब ने खरीदा अब वो उसके घर मर गया है। लेकिन आप उदास ना हो, कल हमारे आका का गुलाम मरने वाला है। गुलाम के मरने के बाद हमारा मालिक फकीरों को गोश्त और रोटियां खिलाने का एहतमाम करेगा, फिर तो खूब पेट भर के खा लेगा और तुम्हारे मज़े ही मज़े होंगे। मुर्ग की बात सुनने के बाद उस नौजवान ने अपने गुलाम को अच्छी कीमत पर एक आदमी को बेच दिया। नुकसान से बचने के बाद वो नौजवान दिल ही दिल में खुश हो रहा था। वो दिल में खुद से कह रहा था, अल्लाह जल्ल जलालहू का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे इन 3 बड़े बड़े हादसात से बाल बाल बचा लिया। अगर मुर्ग और कुत्ते की बोलियां मैं ना समझता तो मुझे तो भारी नुकसान उठाना पड़ता। चौथे दिन कुत्ते ने निहायत ही गुस्से में मुर्ग से कहा, ए मुर्ग, तू तो झूठों का बादशाह निकला, आखिर तुम्हारा ये झूठ कब तक चलेगा। तू ये कह रहा था कि गुलाम मर जाएगा, लेकिन गुलाम तो नहीं मरा। मुर्ग कहने लगा, मैंने झूठ नहीं बोला था, वो गुलाम सच में मरने वाला था, लेकिन आका ने उसे बेच दिया। अब जिसने वो गुलाम खरीदा होगा वो अपनी किस्मत पर रो रहा होगा, क्योंकि वो गुलाम वहाँ मर चुका है। लेकिन अब तू ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगा कि अब खुद हमारे आका मरने वाले हैं। अब मैं देखता हूँ कि वो कैसे अपने आप को मौत के फरिश्ते से बचाता है। काश हमारा आका इतना बेवकूफ़ ना होता और वो ये समझ पाता कि एक नुकसान और बहुत से नुकसानों का सदका होता है। याद रखना, जिस्म माल का ज़िया जान का सदका होता है। इंसान बाज़ औक़ात दुनियावी मामलात में ज़र व माल खर्च करके अपनी जान बचा लेता है, लेकिन अफसोस इस बात का कि इंसान कुदरत के राजों से बेखबर है। वो हर वक्त अपना माल बचाने की कोशिश करता है और ये नहीं जानता कि अगर यही माल वो अपनी ज़ात पर से सदका करे तो उसका नुकसान उसके लिए फ़ायदा बन जाए। खैर, अब तो किस्सा ही ख़त्म हुआ चाहता है। आज हमारा मालिक आखिरत के सफ़र पर रवाना हो जाएगा, फिर उसके रिश्तेदार लोगों के लिए खाने का एहतमाम करेंगे। मोहताज और फ़कीरों का हजूम होगा। तुझे रोटी के टुकड़े और हड्डी बोटियाँ खाने को इस कसरत से मिलेगी कि फिर तुम्हारा पेट भर जाएगा। हाँ, वो घोड़ा, ऊंट और गुलाम हमारे मगरूर और बेवकूफ़ मालिक की जान का बदला था। हमारा मालिक माल के नुकसान और उसके रंज व अलम से तो बच गया, लेकिन अपनी जान गंवा बैठा। उस नौजवान ने जब मुर्ग की जुबानी अपनी मौत की खबर सुनी तो उसके तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। उसके हाथ पाँव में दम ही नहीं रहा। वो गिरता पड़ता बदहाल बदहवास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चला गया और उसे सारा वाक़या सुनाकर फरियाद करने लगा, ए अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर, मुझे मलकुल मौत से बचा लीजिए।
ایک بار پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منت سماجت کرنے لگا۔ وہ بے انتہا رویا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آیا۔ ارشاد ہوا، اے نادان نوجوان، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تیرے گھر کو قضا نے دیکھ لیا ہے اور میں اس کو ٹال نہیں سکتا، لیکن ہاں میں تیرے لیے بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے ایمان پر موت نصیب کرے۔ وہی زندہ ہے جو ایمان سلامت لے جائے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پوری ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، ایک دم اس کو خون کی الٹی ہو گئی۔ یہ ایسی ویسی کوئی الٹی نہیں تھی، بلکہ یہ موت کی الٹی تھی۔ اس وقت 4 آدمی اسے کندھوں پر اٹھا کر اس کے گھر لے گئے۔ گھر پہنچتی ہی اس کی روح نے اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ خدا جل جلالہ کو پیارا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب علم ہوا تو اس نے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پاک پروردگار، اس نوجوان کو ایمان کی دولت نصیب فرما، اسے اپنی شان کے صدقے میں بخش دے۔ حالانکہ اس نے ہر لمحہ گستاخی اور ضد کی، لیکن وہ نوجوان نادان تھا۔ پیارے دوستو، اس کائنات میں اللہ جل جلالہ نے جو چیزیں ہم سے مخفی رکھی ہیں، اس میں ہماری ہی بھلائی ہے، لیکن انسان بعض اوقات قدرت کے فیصلوں کے خلاف جا کر خود کو مشکل میں ڈال دیتا ہے اور آخرکار وہ نقصان اٹھا لیتا ہے۔ انسان جب بھی قدرت کے خلاف جائے گا، جب بھی وہ اللہ جل جلالہ کے کاموں میں گستاخی کرے گا، تو وہ ہمیشہ نقصان میں مبتلا رہے گا۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمارے لیے جو مقرر کیا ہے، اس میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ اس لیے انسان کو بھی قدرت کے فیصلوں میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا رہے گا۔